کراچی میں گل پلازا کا دردناک سانحہ، جلی عمارت سے مزید 20 سے 25 باقیات مل گئیں۔ اس سے پہلے گل پلازا سے 30 لاشیں ملی تھیں۔ ڈی آئی جی ساؤتھ کا کہنا ہے کہ آج تمام باقیات ایک کراکری کی دکان سے ملی ہیں۔ میزنین فلور سے ملنے والی باقیات ناقابل شناخت ہیں۔ ملبہ ہٹانے کا کام روک دیا گیا۔ ہماری ترجیح اب پہلے لاشوں کو نکالنا ہے۔ ملنے والی لاشیں ایمبولینسز کے ذریعے ہسپتال منتقل۔ گل پلازا میں آگ لگنے کے بعد سے 85 افراد لاپتہ تھے۔ دکاندار کا کہنا ہے کہ تمام افراد نے ایک دکان میں پناہ لے رکھی تھی۔ ایس ایس پی سٹی پولیس کے مطابق برآمد شدہ لاشیں سوختہ حالت میں ہیں۔ تمام باقیات دبئی کراکری نامی دکان سے ملی ہیں۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ کے مطابق ہمارے پاس 2 دکانوں سے ہسپتال میں اب تک 21 باقیات لائی گئی ہیں۔ ابھی کنفرم نہیں کر سکتے یہ 21 لاشیں ہیں یا کہ یہ کتنے افراد کی باقیات ہو سکتی ہیں۔ ملبے سے ملنے والی مزید 3 لاشوں کی شناخت 33 سالہ محمد شہروز، 26 سالہ محمد رضوان اور 15 سالہ مریم شامل۔ سانحہ گل پلازا کے لاپتہ افراد کے اہل خانہ پیاروں کی تلاش میں در بدر۔ بے بسی کی تصویر بنی ایک ماں کا کہنا ہے کہ 5 دن ہو گئے، میرا 16 سالہ بچہ ہے، کوئی اس کو نکال دے۔ میٹرول کی رہائشی لاپتہ 3 خواتین کے رشتہ دار آج بھی گل پلازا کے باہر موجود۔ لاپتہ افراد کے اہل خانہ کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ سرچ آپریشن تیز کیا جائے۔ گل پلازا سے ملحقہ رمپا پلازا غیر محفوظ قرار۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے رمپا پلازا کو سیل کر دیا۔ انتظامیہ اور دکانداروں کو نوٹس جاری۔ حکام کے مطابق گل پلازا کا ملبہ گرنے سے رمپا پلازا کے ملحقہ حصے کے ستون شدید متاثر ہوئے۔ رمپا پلازا کے نقصان زدہ اور خطرناک حصے کے استعمال پر پابندی عائد کر دی گئی۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے حکام کا گل پلازا کا معائنہ۔ گل پلازا سے ملحقہ رمپا پلازا میں جیک لگانے کا فیصلہ۔ رمپا پلازا کے 2 ستون بری طرح متاثر ہوئے۔ دوسری طرف سانحہ گل پلازا کے بعد سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو ہوش آ گیا۔ 3 روز میں فائر سیفٹی سسٹم نصب کرنے کا الٹیمیٹم دے دیا۔ ایس بی سی اے نے چیئرمین آباد کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا۔ پیپلز پارٹی خواجہ آصف کے 18ویں ترمیم سے متعلق بیان پر ناراض۔ وزیر دفاع کے بیان پر وفاقی حکومت سے وضاحت مانگ لی۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کے رہنما سید نوید قمر نے کہا کہ خواجہ آصف نے سانحہ گل پلازا پر بات کی، وزیر دفاع ساتھ ہی 18ویں ترمیم کی بات لے آئے۔ نون لیگی پارلیمانی لیڈر کے بیان کو ہم حکومت کا پالیسی بیان سمجھیں گے۔ ملک کے ساتھ بہت تجربے کیے گئے، ہر تجربے کے ساتھ ملک کو آدھا کیا۔ وفاق سے درخواست ہے تجربہ کرنا بند کریں، آگ سے کھیلنا بند کریں۔ آپ کو نہیں پتا فیڈرلزم کیا ہے؟ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا کہ 18ویں ترمیم پر بعد سے پھڑپھڑاہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد اگر سب اچھا ہے تو کیا کراچی میں آگ بھی اچھی ہے؟ قومی اسمبلی سے الیکشن ایکٹ میں ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور۔ اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین سینٹ کو اثاثوں کی تفصیلات شائع نہ کرنے کا اختیار مل گیا۔ ارکان پارلیمنٹ اور اہل خانہ کے اثاثے ظاہر کرنے کو اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کی منظوری سے مشروط کرنے کی تجویز۔ ترمیم کے مطابق جان یا سیکیورٹی خطرے پر کسی رکن کے اثاثے عوامی سطح پر شائع نہیں کیے جائیں گے۔ منظور شدہ ترمیم کے تحت اثاثوں کی تفصیلات زیادہ سے زیادہ 1 سال تک خفیہ رکھی جا سکیں گی۔ اثاثوں اور واجبات کی مکمل اور درست تفصیلات الیکشن کمیشن کو خفیہ طور پر جمع کرانا لازم قرار۔ اپیلوں اور قانونی تشریح کا اختیار وفاقی آئینی عدالت کے سپرد۔ سیکشن 9 میں ترمیم، لفظ سپریم کی جگہ وفاقی آئینی عدالت شامل کیا گیا۔ پی ٹی آئی نے الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کی مخالفت کر دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ آپ ان معاملات کو آئینی عدالت میں لے جا کر تنازع پیدا کر رہے ہیں۔ سیاسی لوگ سیاسی حل ڈھونڈتے ہیں، ایک ہاتھ میں مکہ اور دوسرے ہاتھ ملانا ایسا نہیں چلے گا۔ اگر ہاتھ ملانے ہیں تو دونوں ہاتھ ملائیں۔ میرے پاس مذاکرات کا اختیار نہیں، مذاکرات کا اختیار محمود خان اشکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس کے پاس ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی فیملی سے ملاقاتوں پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ورلڈ اکنامک فورم کے 56ویں سالانہ اجلاس میں شرکت۔ وزیر اعظم کی آئی ایم ایف کی ایم ڈی کرسٹلینا جارجیوا سے ملاقات۔
MDIMF کا پاکستان کی اصلاحاتی کوششوں کا اعتراف، طویل مدتی اقتصادی اصلاحات کی رفتار کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے فلسطین کے وزیر اعظم محمد مصطفیٰ کی ملاقات، فلسطین کے وزیر اعظم خود چل کر وزیر اعظم شہباز شریف کے پاس آئے اور اپنا تعارف کروایا۔ فلسطین کے وزیر اعظم نے فلسطینی عوام کے لیے پاکستان کی مستقل، اصولی اور غیر متزلزل حمایت پر شہباز شریف کا دلی شکریہ ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم نے ڈیووس میں پاکستان پویلین کا افتتاح کر دیا۔ اسحاق ڈار نے پاکستانی سٹارٹ اپس میں جدت اور نوجوانوں کے کردار کو نمایاں قرار دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ حکومت نوجوانوں کی قیادت میں کاروبار اور سٹارٹ اپس کی مکمل سرپرستی کرے گی۔ ادھر اسحاق ڈار کی کینیڈین وزیر خارجہ انیتا آنند سے ڈیووس میں ملاقات، دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، پاکستان اور کینیڈا کے معاشی اور تجارتی روابط بڑھانے پر بات چیت۔ پاکستان کی عالمی بانڈ مارکیٹ میں واپسی کی تیاری، معاشی استحکام کا واضح اندیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے بلومبرگ کو انٹرویو میں کہا کہ حکومت آئندہ چند ہفتوں میں بانڈ اجرا کے لیے عالمی مشیروں کے تقرر کا عمل شروع کرے گی۔ افراط زر اب سنگل ڈیجٹ میں ہیں۔ موڈیز، S&P اور فچ نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر کی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ڈیوس میں ADB کے صدر سے بھی ملاقات۔ ADB صدر کا پاکستان کی اقتصادی اصلاحات اور مارکیٹ اعتماد پر اظہار اطمینان۔ وزیر خزانہ ایویشن کی چیئرمین حسن الحوری سے ملاقات۔ آئندہ چند ماہ میں پنجاب کے ہر گھر کا ہیلتھ پروفائل بن جائے گا۔ پنجاب کے عوام کو صحت کی بہتر سہولیات دہلیز پر فراہم کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا تقریب سے خطاب، کہا کہ صحت کے شعبے میں مزید بہتری کے لیے اقدامات جاری ہیں۔ خواہش ہے کہ ہر ضلع میں دل کا ہسپتال ہو۔ ایمرجنسی میں دل کے مریض کو منتقل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ غربت اور وسائل کی کمی کے باعث لوگ علاج نہیں کرا سکتے۔ معروف بھارتی سپورٹ صحافی وکرانت گپتا بھی چیئرمین PCB محسن نقوی کے معترف نکلے۔ وکرانت گپتا کا کہنا ہے کہ پہلی بار پاکستان کرکٹ بورڈ کو محسن نقوی جیسا مضبوط چیئرمین ملا۔ محسن نقوی بطور چیئرمین PCB آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتے ہیں۔ اس پر محسن نقوی کی تعریف تو بنتی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری سے مفتی منیب الرحمان کی سربراہی میں وفد کی ملاقات۔ ملک میں قیام امن اور استحکام کے لیے مفتی منیب اور دیگر علماء کرام کی خدمات کو خراج تحسین پیش۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی وفد کو مسائل حل کرنے کی یقین دہانی۔ طلال چودھری کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل۔ محسن نقوی نے کہا مفتی منیب الرحمان سب کو متحد رکھنے کا کردار ادا کرتے ہیں۔ ہم سب ایک ہیں اور پاکستان سب سے پہلے ہے۔ ملکی تاریخ میں پہلی بار فی تولہ سونا 5 لاکھ روپے سے تجاوز۔ عالمی اور مقامی گولڈ مارکیٹ میں سونے کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ 1 تولہ سونا 5,06,000 روپے کا ہو گیا۔ سونے کی قیمت میں 12,700 روپے کا ریکارڈ اضافہ کیا گیا۔ لاہور میں گندم کی قیمت 4500 روپے فی من سے تجاوز کر گئی۔ 10 سے 20 کلو گرام آٹے کا تھیلا مارکیٹ سے غائب۔ 15 کلو آٹے کا تھیلا 1500 سے بڑھ کر 1850 روپے تک پہنچ گیا۔ فائن آٹے کے ریٹ میں 2200 روپے فی بوری اضافہ۔ نان کی قیمت 5 روپے اضافے سے 30 روپے ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی محکمہ خوراک کو اسٹریٹجک ذخائر سے 1,36,000 میٹرک ٹن گندم جاری کرنے کی ہدایت۔ سہیل آفریدی کہتے ہیں گندم کی ریلیز کا عمل مکمل طور پر شفاف اور طے شدہ طریقہ کار کے مطابق ہوگا۔ خوراک کی دستیابی کو صوبائی رکاوٹوں یا انتظامی حدود کا یرغمال نہیں بننے دیں گے۔ آئین ملک بھر میں اشیاء کی آزادانہ نقل و حرکت کی ضمانت دیتا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی سے مرکزی مسلم لیگ کے وفد کی ملاقات۔ ملکی سیاسی صورتحال، معاشی چیلنجز اور خیبر پختونخوا میں امن استحکام پر تبادلہ خیال۔
تقریب سے خطاب میں گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ ہمارے صوبے میں حالات سازگار نہیں، صحافی مشکل حالات میں فرائض انجام دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت NICVD کی گورننگ باڈی کا اجلاس۔ NICVD کی قانونی حیثیت بحال کرنے کا فیصلہ، آپریشنل امور کے لیے 15.5 ارب روپے گرانٹ کی منظوری۔ مراد علی شاہ نے کہا کہ مفت دل کے علاج میں کسی رکاوٹ کو برداشت نہیں کریں گے، قانونی بہام دور کر کے ادارے کو بلا رکاوٹ عوامی خدمت کے قابل بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی اور وزیر برائے ریلویز حنیف عباسی کی زیر صدارت کوئٹہ میں اجلاس۔ حکومت بلوچستان اور پاکستان ریلویز کے درمیان پیپلز ٹرین سروس سمیت مشترکہ ترقیاتی منصوبوں پر اصولی اتفاق۔ حنیف عباسی نے کہا پیپلز ٹرین سروس بلوچستان میں سستی سہولیات کی فراہمی میں سنگ میل ثابت ہوگی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کہتے ہیں پیپلز ٹرین سروس کے لیے 1 ارب 40 کروڑ روپے رواں ہفتے جاری کریں گے۔ انٹرنیٹ کی رسائی بڑھانے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ 9 اضلاع میں ہائی سپیڈ براڈ بینڈ سروسز شروع ہوں گی۔ وزیر IT شہزاد فاطمہ کا تقریب سے خطاب، کہا کہ 203 دیہات کے 5,33,000 افراد کو ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کی سہولت ملے گی۔ سندھ اور بلوچستان میں USF کے 5 منصوبے شروع کیے جائیں گے۔ ملک کے شمالی اضلاع میں مطلع ابر آلود بادل برسنے کے لیے تیار، پہاڑوں پر برف باری کا الرٹ جاری۔ NDMA کے مطابق 24 جنوری تک بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ گلیات اور مری میں بھی موسلادھار بارش اور برف باری متوقع۔ درہ کابل اور ملحقہ ندی نالوں میں توغیانی کا خدشہ، دیر، چترال، سوات اور کوہستان میں سیلابی صورتحال کا خطرہ ہے۔ گلگت بلتستان کے بالائی علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں، عطا آباد اور خلطی جھیل جم گئی۔ شدید برف باری کے بعد نظام زندگی متاثر، لوگ گھروں میں محصور۔ پاک بھارت جنگ ختم کرنا بڑی کامیابی ہے، 8 طیارے گرائے جا چکے تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مجھے کہا آپ نے لاکھوں جانیں بچائیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ایران کی ایٹمی صلاحیت کو تباہ کر دیا ہے۔ احتجاج پر ایران 837 افراد کو پھانسی دینے والا تھا۔ ایران سے کہا پھانسیاں دیں تو فوجی آپشن موجود ہے۔ اقوام متحدہ کو جنگیں ختم کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ غزہ بورڈ آف پیس کو اقوام متحدہ کا متبادل بنانے کا ارادہ نہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کے خلاف فیصلہ کن فوجی آپشنز پر غور کے لیے مشیروں پر دباؤ بڑھا دیا۔ ٹرمپ نے ایران کی قیادت کو ہٹانے سمیت مختلف فوجی منصوبے تیار کروائے ہیں۔ وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ، رپورٹ میں کہا کہ مشرق وسطیٰ میں امریکی فوجی موجودگی میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ جنگی بیڑا USS ابراہم لنکن کیریئر اسٹرائک گروپ خطے کی جانب روانہ کیے گئے۔ امریکی فضائی اور زمینی دفاع، بھاری ہتھیاروں اور لاجسٹکس کی ترسیل میں تیزی آ گئی۔ امریکی حکام کے مطابق تاحال کسی حملے کی منظوری نہیں دی گئی۔ فرانس کی گرین لینڈ میں نیٹو کی فوجی مشقوں کی درخواست۔ صدر ایمینول میکرون کے صدارتی دفتر کے مطابق فرانس مشق میں اپنی فوجی شراکت فراہم کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ مشق کا مقصد خطے میں فوجی تیاری اور تعاون کو مضبوط بنانا ہے۔ اسرائیلی فوج نے رام اللہ کے قریب فلسطینی علاقے میں عمارت منہدم کر دی۔ رپورٹ کے مطابق فلسطینی قصبے شقبہ میں واقع 4 منزلہ عمارت کو بلڈوزرز کے ذریعے گرایا گیا۔ شقبہ کے میئر نے تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ عمارت فلسطینی شہریوں کی ملکیت تھی۔ یوکرین کا روس پر ڈرون حملہ، 13 افراد زخمی۔ روسی جنوبی علاقے نوایا ڈیگیا میں حملے سے رہائشی عمارت اور گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ امدادی کارروائیاں جاری۔
بھارت نے سندھ طاس معاہدے پر اپنے اقدامات کا جواب دینے کے بجائے خاموشی اختیار کر لی۔ اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندوں کی مقررہ ڈیڈ لائن ختم ہوئے، 34 دن مکمل۔ بھارت تاحال وضاحت پیش کرنے میں ناکام۔ بھارت کی مسلسل خاموشی بین الاقوامی سطح پر سبکی کا باعث بننے لگی۔ بھارتی فضائیہ کے پائلٹس طیارے اڑانا بھول گئے۔ بھارتی فوج کا تربیتی طیارہ تالاب میں جا گرا۔ حادثے میں پائلٹ زخمی، ہسپتال منتقل۔ بھارتی طیارہ ریاست اتر پردیش میں گرا، تحقیقات جاری۔ جنوبی کوریا کے سابق وزیر اعظم کو 23 سال قید کی سزا۔ عدالت نے سابق وزیر اعظم ہان ڈک سو کو 23 سال قید کی سزا سنا دی۔ عدالت نے انہیں سابق صدر یون سک یول کے 2024 میں مارشل لاء نافذ کرنے سے متعلق بغاوت کے الزام میں مجرم قرار دیا۔ ادھر جاپان کے سابق وزیر اعظم شنزو آبے کے قتل کو عمر قید کی سزا سنا دی گئی۔ روس کے مشرقی علاقوں میں برف باری کا 60 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ ایشیا اور یورپ شدید سردی کی لپیٹ میں۔ چین، جاپان اور عراق میں برف باری سے معاملات زندگی متاثر، سڑکیں بند ہو گئیں، فلائٹ شیڈیول اور ٹرین سروس معطل۔ ادھر نیوزی لینڈ میں شدید بارش کے بعد سیلابی صورتحال، سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔